مروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں، حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اسعوا، سعی کرو، فإن اللہ كتب علیکم السعی، بس بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا ہے، لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے بخاری کی، واللہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ، اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف نہ کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی 7 چکر لگائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ صحیح لازم ہے، اور دوسری طرف یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، حرج نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے اور ان بتوں کے ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح کرنا درست نہ ہو۔ تو وہ ان بتوں کی وجہ سے صحیح سے احتراز کرنے لگے، یا ان کے دل میں ایک حرج ہوا۔ حرج کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو۔ تو اس پر یہ کلیریفائی کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے آباد کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی۔ سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جو ہجرت کی تھی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے ان سے شادی کی تھی، اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ لوگ حران میں رہتے تھے۔ حران ایک علاقہ، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، آج کل باؤنڈریز پر ہے سیریا اور ٹرکی کے۔ تو حران میں ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک رہے، اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی۔ لوگ نہیں مانے تو بالآخر انہوں نے بھی مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکلے۔ تو وہاں سے وہ نکل کر ایجپٹ کی طرف چلے۔ تو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا ان دنوں بہت ظالم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے، اور حضرت سارہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی سوائے حضرت حوا کے۔ حضرت حوا کی بیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی، اور اس کے بعد حضرت سارہ۔ اور سارہ کا جو اصل پروننسیشن ہے بھی سارہ، تسر الناظرین کا جو روٹ ہے نا، سین رے رے، یعنی کہ خوش کرنے والی ایک طرح سے۔ بہرحال اب یہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت سارہ کو زبردستی لے لے حضرت ابراہیم سے، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے سپاہی وغیرہ بھیجے اور ان کو وہ جبرن پکڑ کے لے آئے۔ اتنے میں حضرت سارہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے۔ تو جو ہی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ تو اس نے رونا دھونا کر دیا کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال اس نے معافی مانگی اور کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بہرحال دعا کی، وہ ٹھیک ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا، تیسری دفعہ اٹیمپٹ کیا، تو پھر بالآخر اس نے کہا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے کچھ زیورات بھی دیے، اور ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ یہ کنیز حضرت ہاجرہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر واپس فلسطین آئے۔ حضرت ہاجرہ بھی وہاں تھی، اور حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر رہتی رہی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بعد دنیا میں کوئی دین کا پیغام عام کرنے والا ہو، تو انہوں نے اپنی خوشی سے، حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت ہاجرہ کو
ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی اولاد ہو. اب ہوا یہ کہ جب وہ نکاح ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل دے دیے, بیٹا پیدا ہوا. اب یہ تھا کہ وہ جو جیلسی ہوتی ہے, انسان کتنی بھی خوشی سے کوئی قربانی کرے لیکن جو انسان کے اپنے فطری جذبات ہیں وہ تو ہیں. اور یہ صرف وہاں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھے ان کے درمیان بھی باہم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا, کیونکہ کوئی کتنا بھی نیک ہو بڑا ہو لیکن انسانی جذبات بہرحال اپنا کام کرتے رہتے اور اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے. اب کیا ہوا کہ جو ہی اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر ایک اور جگہ پر جا کر آباد کر دیں. وہ مکہ میں ان کو دونوں کو لے آئے جہاں تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ لائے تھے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس چل دیے. جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ خاموش رہے. پھر آگے گئے تو پھر حضرت ہاجرہ پیچھے آئی, کہا کہاں چھوڑ رہے ہیں ہم کو؟ پھر خود ہی بولی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں دیکھتے, تاکہ کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے. تو وہ جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ اللہ کی خاطر نکل رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, وہ ہمارا ضرور بندوبست کرے گا. بہرحال کھانا پانی ختم ہوا. حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی کیونکہ حضرت اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے. تو پانی کی تلاش میں وہ پہلے صفا کی طرف گئی, اس پہاڑی پہ چڑھ کے آس پاس دیکھا کہ کہیں اور کوئی پانی ہو تو وہاں سے جا کے بچے کے لیے پانی لاؤں, کہیں نہیں تھا. وہاں سے نیچے اتری تو دوسری طرف دوسری پہاڑی مروہ کے اوپر جا کے چڑھی اور دیکھا کوئی پانی نہیں تھا. بہرحال وہ کبھی مروہ پہ چڑھتی کبھی صفا پہ چڑھتی, اور اس طرح وہ اس دوڑ میں لگی رہی کہ بچے کے لیے کچھ پانی لائیں, اور بچے کی چیخ پکار بھی ساتھ ساتھ سن رہی تھی. تھوڑی دیر ہوئی تو بچے کی چیخ پکار بند ہو گئی, تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کچھ ہو گیا اس کو. بہرحال تیزی سے بچے کی طرف دوڑی, جب آ کے دیکھا تو وہاں تو پانی تھا. تو پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی ٹپ ماری زمین پر اور پانی وہاں سے نکل آیا. تو حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکا اور کہا زمزم. زمزم کا مطلب ہے کہ رک جاؤ, اسے کنٹین کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ اس کو نہ روکتی تو یہاں پانی کا دریا چلتا. لیکن بہرحال انہوں نے جب اس کو روکا تو وہ اسی جگہ پر رک گیا اور ایک کنویں کی شکل اس نے اختیار کی لیٹر آن. تو یہ جو حضرت ہاجرہ کا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسن معاملہ کرنا اور اس قربانی کے لیے تیار ہونا اور بغیر کسی شکوے شکایت کے اپنا کام کرتے چلے جانا, کیونکہ پیچھے آزمائش کی بات ہوئی تو یہاں آزمائش کی مثال سامنے آئی, اور آزمائش پر صبر کرنے کا عملی رحمتیں جو آتی ہیں, یعنی جو صبر کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی اور نوازشیں ہوں گی, اس کا عملی نمونہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دیکھو کہ کس طرح اللہ نے اس خاتون کی بھاگ دوڑ کو قبول کیا, اس کے صبر کو, کیونکہ شوہر کے بغیر رہنا, نان نفقے کے بغیر رہنا اور بالکل ایک ویرانے میں رہنے کو قبول کر لینا صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی, تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو قبول کر لیا. اور جہاں وہ چڑھی تھی انہیں کیا کہا گیا؟ شاعر اللہ. اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا, یعنی ان کو پسندیدہ مقامات قرار دیا. حالانکہ وہ کیا تھا؟ ایک عورت کی دوڑ تھی. ہم بھی دوڑتے رہتے ہیں, گھر سے کام پہ, کام سے گھر پہ, بہت دوڑیں لگتی ہیں, لیکن ہماری دوڑیں صرف دنیا کے لیے, دین کے لیے نہیں, اللہ کی خاطر نہیں. وہ اللہ کے ایک حکم پر صبر اور شکر کے ساتھ, بغیر کسی آرگیومنٹ, بغیر کسی حجت اور بغیر کسی ایسے تکلیف دہ بات کے سر تسلیم خم. تو جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا اور وہ خانہ کعبہ اللہ کی نشانی قرار پایا, تو بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت ہاجرہ کی دوڑ کی وجہ سے دو پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہاں طواف کرے, کیونکہ یہ پہاڑیاں اساف اور نائلہ کے لیے نہیں جو دور جاہلیت کے بت تھے جو ان پہ رکھے گئے تھے, بلکہ اس سے پہلے
حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یادگار ہیں. ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی جو چیز اپنے دل کی خوشی سے کوئی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ قبول کرتا ہے. اور اللہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے. یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا. یعنی اللہ شکر گزار ہے نہیں، بلکہ کیا مانے؟ قدردان ہے. کیوں؟ شکر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نیکی کو ایکنالج کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہو، اور بندوں کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا، اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پھر قدردانی کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو کم از کم دیتے ہیں، بعض اوقات 700 گنا بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس نیکی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں. اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کس کے دل میں ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوششیں کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 32 میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے. تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان جگہوں کو آباد کرنا، ان جگہوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان نشانیوں کا احترام ہے. اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے قرآن مجید ہے، اذان ہے، نماز ہے، ان سب چیزوں کا ادب اور احترام لازم ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو ترقی کی ہے، یعنی مادی ترقی کی ہے، تو ریلیجن، دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے. یعنی پہلے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بدزبانی اور ایسی بد اخلاقی نہیں برتتے تھے. اب یہ جو ذہنی آزادی اور فکری آزادی کا جو دور آیا ہے کہ انسان کو آزادی دے دی گئی سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے لکھے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہی. آپ چاہیں تو قرآن کو کرٹیسائز کریں، آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جو چاہیں لکھیں، چاہیں تو کسی پروفٹ کا مذاق اڑائیں، کارٹون بنائیں، چاہیں تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں، اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا کہہ کے؟ فریڈم آف سپیچ. یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رہے، اور وہ جو سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، تعظیم کا مستحق ہے، محبت کا مستحق ہے، انسان اسی کا مذاق اڑانے لگے یا اس کے دین کا مذاق اڑانے لگے. تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف سپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرے تو وہ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم کے نام پر ہر چیز کا مذاق اڑائیں یا ان کو غلط ثابت کریں یا ان کی تحقیر کریں اور ان کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کریں. اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی کجی نہیں پاتا. کجی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ٹیڑھا پن. آسمانوں کی تخلیق دیکھے، زمین کی ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں ہیں، اور آسمان سے زمین تک کی ہر چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. جس رب کی ساری تخلیق میں کوئی کجی نہیں، اس کے دین میں کیوں کجی؟ اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں. بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے احکامات ہماری عقل میں نہیں آتے، یا ہماری عقل میں جب ٹیڑھ ہو گئی یا ہماری اپنی نگاہ میں جب ٹیڑھا پن آیا تو سیدھی چیز بھی ہم کو ٹیڑھی نظر آنے لگی. تو اس لیے دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ان پر خوشی سے عمل کریں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا،
جو والنٹریلی اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو بہترین اجر اس کا عطا کرے گا. تو آخر میں یہ جو دو صفات ہیں نا، شاکر اور علیم، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان مطمئن رہے کہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی قدردانی کی جائے گی. اس لیے مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ صرف مصیبت آنے پہ ہی نہیں کیا جاتا، اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کا کام ہے. یعنی اللہ کی بات ماننے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے. کیسے؟ جیسے روزہ ہے، سراسر صبر ہے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، یہ سب کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا. اسی طرح جب آپ کے دل میں کوئی برا خیال ہے اور آپ برا کام کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر گناہ سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر مصیبت کے آنے پر بھی ہوتا ہے. اور مصیبتوں پر صبر کی صرف ایک قسم ہے.